بچہ جوان ہو گیا، میری بچی جوان ہو گئی، لیکن ہماری نافرمانی کرتے ہیں، ہماری بات نہیں مانتے ہیں، کیوں ہمارے بچے ہماری فرما برداری کریں گے؟ کبھی غور کیا اسلام نے ماں باپ کو بچوں کی تربیت کے لیے سب سے پہلا اصول جو سکھایا، سب سے پہلا قانون جو سکھایا، اپنے بچوں کو تربیت کرنے کے لیے، اپنے بچوں کو اپنا فرما بردار بنانے کے لیے اسلام نے جو ہمیں سب سے پہلا کام کرنے کے لیے کہا وہ یہ، ہر ماں باپ سے اسلام نے کہا کہ ہر ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو سب سے پہلے نماز پڑھنے کا حکم دے، سب سے پہلے اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کی حدیث میں، مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 سنین۔ نبی محترم نے فرمایا کہ ہر ماں باپ کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ جب بچوں کی عمر 7 سال کے ہو جائے تو تم اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب وہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے اور نماز نہ پڑھیں تو انہیں نماز پڑھنے پر مارو۔ دیکھیے شریعت نے بہت کم جگہوں پر مارنے کی بات کہی ہے، ان میں سے ایک جگہ ہے یہ نماز۔ اگر کہنے کے باوجود، نصیحت کرنے کے باوجود، سمجھانے کے باوجود ہمارے بچے نماز نہیں پڑھتے ہیں تو شریعت اسلامیہ نے ہمیں اپنے بچوں کو مارنے کا حکم دیا ہے، ہمیں اپنے بچوں پر لاٹھی استعمال کرنے کا حکم دیا ہے۔ ذرا ماں باپ تصور کریں کہ کتنے ایسے ماں باپ ہیں جن کے بچے 10 سال کی عمر کو پار کرنے کے باوجود اگر ان کے بچے نماز نہیں پڑھتے ہیں تو کتنے ماں باپ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو مارا ہے۔ کتنے ایسے باپ ہیں جو اپنے بیٹے کے نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے کبھی اپنے بیٹے کو مارا ہو، کتنی ایسی مائیں ہیں جو اپنی بیٹی کے نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے اپنی بیٹی کو مارا ہو۔ آج ہم اپنے بچوں کو کس چیز پر مارتے ہیں؟ بچہ اسکول نہیں گیا ہم اسے دھمکاتے ہیں، بچے نے ہوم ورک نہیں کیا ہم بچے کو ڈانٹتے ہیں، لیکن آج ہماری ہمت نہیں کہ ہمارا بچہ نماز چھوڑے، ہم اپنے بچوں کو نماز کی نصیحت کریں، سے جائے کہ مارنا تو بہت دور کی بات۔ تو نماز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے بچوں کو سب سے پہلے نماز کا حکم دو۔ کیوں نماز کا حکم دو؟ اس لیے کہ نماز کے اندر صرف نماز یہ کوئی ایک عبادت نہیں ہے، نماز کے اندر بہت ساری عبادتیں مضمر ہیں، نماز کے اندر بہت ساری عبادتیں شامل ہیں۔ بچہ نماز پڑھے گا، بچہ اللہ کی تسبیح بیان کرے گا، بچہ نماز پڑھے گا، بچہ اللہ کی پاکی بیان کرے گا، بچہ نماز پڑھے گا، بچہ اللہ کی تحمید بیان کرے گا، بچہ نماز پڑھے گا، بچہ آپ کے حق میں دعائیں کرے گا۔ نماز کے اندر صرف ایک عبادت نہیں، نماز کے اندر بہت ساری عبادتیں شامل ہیں۔ اسی لیے اسلام نے کہا کہ اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر کے ہوتے ہوئے انہیں نماز کا حکم دو۔ 7 سال تو یہ بہت دور کی بات ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابیات اپنے بچوں کو مسجد میں لاتے تھے، مسجد میں لاتے تھے، بچے کم عمر ہونے کی وجہ سے، بچے تو بچے ہوتے ہیں، وہ شرارت کریں گے، آوازیں کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں کی آواز سنائی دیتی نماز کی حالت میں، آپ نے کبھی بچوں سے غصے کا اظہار نہیں کیا، آپ نے کبھی بچوں کو مسجد لانے سے منع نہیں کیا، آپ نے کبھی بچوں کو مسجد میں ڈانٹا نہیں کہ تم آواز کیوں کرتے ہو، بلکہ حدیث میں تو یہاں تک آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی طرف سے ہونے والی شرارتوں کو، بچوں کی طرف سے ہونے والی ڈسٹرب کو برداشت کیا ہے اور بچوں کی وجہ سے اپنی نماز کو مختصر کر دی ہے۔ کئی مرتبہ ایسا موقع ہوا کہ بچے آواز کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، بچوں کی آواز کی وجہ سے، بچوں کی رونے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو کم کر دیا، نماز کو مختصر کر دیا، نماز جلدی پڑھا دی، لیکن کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو مسجد میں آنے سے منع نہیں کیا۔ اسی طریقے کا ایک واقعہ ہمیں حدیث میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو نماز پڑھا رہے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو ایک صحابی رسول کہتے ہیں کہ مجھے احساس ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں بہت دیر سے پڑے ہوئے ہیں، میرے دل میں یہ وہم و گمان ہوا کہ نبی
صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا لمبا سجدہ کیا ہے، سجدے سے اپنا سر نہیں اٹھا رہے ہیں۔ مجھے گمان ہوا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض ہو چکی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں کہ کیوں اب تک سجدے سے اپنا سر نہیں اٹھائے۔ صحابی کہتے ہیں کہ جب مجھے یہ گمان ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے تو میں نے نماز ہی کی حالت میں اپنے سر کو سجدے سے اٹھایا۔ جب میں نے اپنے سر کو سجدے سے اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ انتظار کر رہے ہیں کہ بچہ کب میری پیٹھ سے اترے گا اور میں سجدے سے اپنا سر اٹھاؤں گا۔ تو دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچے کے اٹھنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے کبھی غصے کا اظہار نہیں کیا، اور اس اعتبار سے سارے نمازیوں کی نماز اثر ہو رہی تھی اور سارے نمازیوں کی نماز میں ڈسٹرب ہو رہا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کے اوپر کوئی غصہ اور ناراضگی کا اظہار نہیں کیا۔ جب بچہ پیٹھ سے اترا تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھائے۔ تو اس واقعے سے پتہ کیا چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو نماز کے لیے مسجد میں آنے سے کبھی منع نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچے مسجد میں آئیں گے، ان کے اندر نماز کا شوق پیدا ہوگا۔ جب نماز کا شوق پیدا ہوگا بچے دیندار بنیں گے، دین کی محبت دلوں میں بیٹھے گی اور ساری زندگی ان کے نزدیک دین اسلام کی محبت ان کے دلوں میں بیٹھی رہے گی۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو مسجد میں لانے سے کبھی منع نہیں کیا۔ ہاں، ہو سکتا ہے بچے ہیں، بچوں کی طرف سے شرارت ہو سکتی ہے، بچوں کو سمجھائیں، نصیحت کریں، انہیں اگر ضرورت ہو تو ہلکی پھلکی ماریں، لیکن انہیں مسجد لانے سے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا۔